اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جب علماء فرماتے ہیں 150 خطوط جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تھے تو ان خطوں میں یہ تھا، اے حسین اگر تم کوفے نہیں آئے تو ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی۔ امام حسین نے یہ سنا اور لکھا ہوا تھا، خطوط میں علماء فرماتے ہیں ان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی اور اس کا جواب میدان محشر میں تمہیں دینا پڑے گا۔ تو بتاؤ میرا حسین کربلا کیسے نہیں جاتا، کوفے کیسے نہیں جاتا؟ لیکن آج ہم حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی 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 ہم کرتے ہیں، یا علی یا علی یا علی شیر خدا، ہم یہ خالی نام لیتے ہیں۔ امام حسین نے وہ جگہ چھوڑی ہے، وہ مدینہ چھوڑا ہے۔ اگر حاجی لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جو جاتے ہیں، ان سے پوچھنا کہ تمہیں مدینہ سے آنے کا دل کر رہا تھا تو ان کا جواب یہی ہوگا، دل کر رہا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں یہیں رکھ لے۔ اللہ تعالی کا بڑا فضل تھا جب ہم مدینہ دیکھتے تھے، اللہ کا بڑا فضل تھا جب ہم مسجد نبوی دیکھتے تھے، جب مصطفیٰ کا روضہ دیکھتے تھے۔ لیکن جہاں جس کی پیدائش مدینہ میں ہو، جس کا گھر بار مدینہ میں ہو، جس کی ماں سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی مدینے میں ہوں، تو بتاؤ اس حسین کے دل پر کیسی بجلیاں گری ہوں گی۔ جب آخری وقت آیا تو امام حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے روضے پر گئے اور سلام عرض کرتے ہیں، اے نانا جان آخری سلام حسین کا لے لیجئے۔ اب حسین کبھی مدینہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اپنی ماں کی تربت پر یعنی کہ سیدہ فاطمہ کی قبر پر پہنچے ہیں اور عرض کرتے ہیں، امی جان تمہارا حسین جا رہا ہے، کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا مدینے کو، کبھی لوٹ کر مدینے کو واپس نہیں آئے گا۔ بتاؤ پیارے دوستو، امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو ان کے دل پر کیسی بجلیاں گری ہوں گی۔ اتنا ہی نہیں، جب کربلا کے میدان میں علماء فرماتے ہیں یزید نے تو یہی کہا تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، لیکن حسین کیسے بیعت کر لیتے؟ یزید کون تھا؟ یزید کون تھا؟ یزید جو ہے زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید مجرہ کرانے والا تھا، یزید بندروں کو نچاتا تھا، یزید طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ یزید جو تھا، یزید عیاش تھا، مکار تھا۔ بتاؤ امام حسین اس کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے دیتے؟ لیکن یہ جو ہاتھ تھا امام حسین کا جو ہاتھ تھا وہ تنہا ہاتھ امام حسین کا نہیں بلکہ اپنے نانا کی شریعت کا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن علماء فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کو اس طرح کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو، لیکن ایک وقت ایسا آیا، اسی جنگ میں کیا ہوا، جب امام حسین نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، امام حسین نے تلوار کو روک دیا۔ اب ظالم بادشاہ یزید عیاش زانی شرابی یہ سمجھے کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہے۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے، علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں احساس تک کا نہیں ہوتا، ذرا سی گھر میں تکلیف آ جائے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور امام حسین نے تو اپنا پورا گھر بار ہی قربان اللہ کی راہ میں کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ نام وہ نام ہے جو پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حسن نام کا ملے گا، حمزہ نام کا ملے گا، زینب نام کی بیٹی ملے گی، حسن نام کی، حسین نام کی، علی نام کا کوئی نہ کوئی بچہ ملے گا۔ لیکن پوری دنیا میں سروے کر لو، لیکن تمہیں یزید نام کو کوئی نہیں ملے گا، یزید نام کو کوئی نہیں مل سکتا۔ لیکن بس گزارش ہے پیارے مسلمانوں، بس
اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے محبوب کے نواسوں کا غلام بنایا ہے۔ محرم شریف کا مہینہ آئے چاہے اس سے الگ ہو، نمازوں کی پابندی زیادہ سے زیادہ عبادت محرم شریف کے مہینے میں کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ اور یہ جو ذہن میں اپنے دماغ میں یہ نقشہ بٹھا لیں کہ جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو میرے حسین کے دل پر کیسی بجلیاں گری ہوں گی، لیکن مدینہ چھوڑا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کے خاطر چھوڑا ہے، اپنی ماں کی تربت کو چھوڑا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کی خاطر چھوڑا ہے۔ یقین جانو پیارے مسلمانوں، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے محبوب کو یاد کر لو، اپنے محبوب کو راضی کر لو جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، ان سے محبت کر لو۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس لیے ان کے بن جاؤ، جب تم ان کے بن جاؤ گے تو اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائیں گے اور پاک پروردگار بھی راضی ہو جائے گا۔ بس گزارش ہے اپنے معاشرے سے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ سے ڈریں اور اس دن سے ڈریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور سب سے زیادہ سفر ہمارا قبر میں کٹنا ہے، سب سے زیادہ ہماری جو وقت بیتے گا، ہمارا جو وقت بیتے گا وہ قبر میں بیتے گا۔ نہ جانے ہم 1000 سال قبر میں سوتے رہیں، نہ جانے قیامت کب آئے۔ جب قیامت آئے گی جب ہم اٹھا لیے جائیں گے، پھر جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اسی طرح سے، جس طرح ہمارے اعمال ہوں گے اسی طرح سے ہمیں درجہ دیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ آگے ہمیں یہ سوچنا ہے اپنے بچوں کو بھی امام حسن امام حسین کا سچا پکا عاشق بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔